اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو سرزمین پر بھیجا، جن کا ذکر ہمیں قرآن اور احادیث میں مل جاتا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کو سرزمین پر بھیجا گیا مختلف قوم کی ہدایت کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے ہر تہذیب کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو یہ ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان آخر کیسے کس نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند پر اتارا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہندو ایک واحد تہذیب ہے جس کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور ہمارے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی میں بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے یہ کتاب لکھ کر پورے بھارت میں تہلکہ مچا دیا، بلکہ کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کلکی اوتار میں اس پروفیسر نے ان تمام پیشن گوئیوں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں ہندو مذہب کی تہذیب کی مقدس کتابوں میں دی گئی تھیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برائی کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں مطلب 10 انبیاء نے اس سرزمین پر آنا ہے، جس میں سے 9 اوتار پچھلے یگ میں آ چکے ہیں اور ایک آخری اوتار کلکی نے اس یگ کلیوگ میں آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کلیوگ پچھلے کئی سالوں سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی یوگ رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار اور مسیحا کے منتظر ہیں، اور اس بات کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت میں لکھا ہے کہ کلیوگ کا ایک بہت بڑا حصہ مطلب اس دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور اب وہی دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اوتار اور سب سے طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ لیکن آپ سب کو یہ بات یاد رہے کہ اوتار اور انبیاء ہم معنی الفاظ ہیں، اور اس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت کے اندر آخری اوتار یا انبیاء کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے والد محترم اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام پر ایک بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یا آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس جگہ کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکار اپنی شہرت یافتہ اس کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلے معنی کے اندر شمبل کا معنی جو امن کی جگہ ہو، دوسرا معنی کہ جو پانی کے قریب جگہ ہو، اور تیسرا معنی ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ پوری دنیا میں ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اس زیر نظر پیشن گوئی کے اندر کلکی اوتار یا آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو کا مطلب ہے خدا، اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی اوتار کے صفحہ نمبر 11 پہ والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کا معنی ہے پر امن یا امن والی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یا آخری نبی کی جائے پیدائش کی جگہ اور تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادھو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ اور ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یا آخری نبی کی 8 یوں خصوصیات لکھی گئی ہیں، اور یہ 8 خصوصیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط، متوازن گفتگو، معزز حسب و نسب، بہادری، شجاعت، الہام علم،
متوازن گفتگو، سخاوت اور جذبہ احسان مندی، یہ تمام خصوصیات پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے اور ان کے بارے میں علم رکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تمام خصوصیات ہمارے پیارے نبی میں پائی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دودار خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا کل کی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے اور جو تمام پیشن گوئیاں دی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے ملتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اور ایسی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ کل کی اوتار اپنے 4 دوستوں کے ساتھ تمام بتوں کو توڑ دیں گے، جو کہ کام آج سے 1450 سال پہلے ہو چکا ہے۔ ایک اور پیشن گوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کل کی اوتار کی دیوتاؤں کی طرف سے مدد ہوگی۔ دیوتاؤں یعنی فرشتے، کل کی اوتار کی جن فرشتوں کی طرف سے مدد ہوگی، تو جیسے کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری جنگوں میں فرشتوں نے مدد کی اور وہ خود آ کر لڑے، اور یہ ذمہ داری اب ان تمام مسلمانوں کی ہے جو اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہندو مذہب جیسی ایک بھرپور تہذیب کی مقدس کتابوں کے اندر بھی جس کل کی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں کی ہے کہ جتنی بھی پرانی تہذیب، انبیاء، پرانی کتابوں کے اندر جس نبی کا، جس آخری نبی کا ذکر ہوتا رہا ہے، جیسے کہ ہندو تہذیب کے اندر بھی جس کل کی اوتار کا ذکر ہوتا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جو لوگ اس بات سے آگاہ ہیں وہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں اور ان تمام لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔